والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفہ اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جن دی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتوا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسابہ وبارک وسلم ادی دربار نازج اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن تو بعد صدر محفل، خسر محفل، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد معینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات، پورا حضرات اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تسا جان دیو آج دا پروگرام ایصال ثواب دی محفل ہے. میرے تو بڑے بڑے علماء بڑے تشریف فرما ہیں، میں چونکہ طالب علم ہاں، لیکن حکم ملے کہ تسا سبق سناؤ. چند منٹ دی حاضری ہو سی، توجہ نال آپ گفتگو سماعت فرمے سو. اور بالخصوص جڑے ویلے درود شریف پڑھن دی واری آوے نا تو اچھی آواز درود شریف پڑھیا کرو. سارے درود شریف پڑھن دے نال ساکو فائدہ تھی سی. محبوب علیہ السلام دی جڑی عظمت اور شان ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مفسرین کرام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک فرمائے یصلون علی النبی، اتھا یصلون علی محمد کیوں نہیں، یصلون علی احمد کیوں نہیں؟ اور آپ دا ایک نائے عبد مقرب سبحان اللذی اسرا بے عبدہ ہی، اور یصلون علی الرسول کہنی، ان دا سبب کیا ہے؟ تفسیر غرائب القرآن دے وچ ان دا جواب حضرت علامہ نظام الدین دیشہ پوری رحمت اللہ علیہ لکھے. فرمایا یصلون علی کیوں ہے؟ توجہ ہے. مہمان کا قبلہ آندے راسن دوسرا مہمانوں دی زیارت کرنے دو، توجہ ہی نہیں رکھا ہے. یصلون علی النبی کیوں ہے؟ یصلون علی الرسول کہنی کیونکہ رسول دا درجہ تا نبی تو اعلیٰ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام اولی العزم رسول ہیں، میرے آقا علیہ السلام سید المرسلین ہیں، میرے آقا علیہ السلام امام المرسلین ہیں. یصلون علی النبی کیوں ہے؟ یصلون علی الرسول کیوں نہیں؟ یصلون علی محمد کیوں نہیں؟ یصلون علی احمد کیوں نہیں؟
مفسرین کرام نے ان جواب دیتے، فرمایا اگر یصلون علی الرسول ہوئے ہاں نا تو لوگ یہ سمجھنا اللہ اونویلے دا درود بھیجیں دے جدہ دا میرے آقا علیہ السلام نے رسالت دا اعلان کی۔ اگر یصلون علی محمد ہوئے ہاں تو لوگ آکھے نا جناب جدہ دا میرے آقا علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اونرے دا اللہ اپنے نبی تے درود بھیجے دے۔ اگر یصلون علی احمد ہوئے ہاں تو ایتھا اعتراض وارد تھی ہے کہ جدہ دا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ دی بشارت دیتی ہے میرے بعد نبی آسن اسمہ احمد، انہا دا نا احمد ہو سی، ہی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یصلون علی احمد نہیں فرمایا۔ اچھا اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ سلام ہوئے میرے آپ دے مقرب تے، اتھا اعتراض وارد تھی وے جدہ نے میرے آقا علیہ السلام معراج تے گئے اللہ ان وقت دا اپنے نبی تے درود بھیجیں دے، یصلون علی النبی فرما کے اللہ نے یہ دساری تے لوگوں جدہ دے نبی ہیں کدہ دے نبی ہیں، فرمایا کون تو نبیوں و آدم بین الروح والجسد بین الماء والتین، فرمایا جدہ آدم علیہ السلام جسم اور مٹی دے درمیان ہن، روح اور پانی دے درمیان ہن، جڑی کیفیات چن حضرت آدم علیہ السلام بھی اونویلے کہنا پڑے ہن اے میرا نبی اونویلے دا نبی ہے جدہ دا نبی اللہ ہوں وقت دا اپنے نبی تے درود بھیجے دے۔ یہ جڑی ایصال ثواب دی مجالس ہیں نا ان دے ترائے مقاصد ہوندن، ایک مقصد یہ ہوندے کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گئے ان دے واسطے ایصال ثواب کیتا ونجے، دوجا مقصد یہ ہوندے کہ جڑے پسماندگان ہیں انہاں دے نال جناب والا اظہار محبت کیتا ونجے، او کو صبر دی تلقین کیتی ونجے، اور تیسرا مقصد یہ ہوندے کہ اپنی موت کو بھی یاد رکھا ونجے۔ ایصال ثواب دے حوالے نال دو گالی عرض کرے سا، ابو داؤد شریف دی حدیث پاکے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے لو کان مسلمان، اگر مرن والا مسلمان ہے، اور موجم الکبیر دے وچ حدیث ہے لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مرن والا صاحب ایمان ہے ان دے طرف تسا غلام آزاد کرو، ان دے طرف صدقہ خیرات کرو، ان دے طرف تسا حج کرو، سب کچھ پہنچ ویندے۔ اور ایصال ثواب دے حوالے نال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث پاک میں اکثر ایصال ثواب دی محفل وچ دوستاں کو پیش کرے نا کہ جڑے ویلے کوئی بندہ جیندہ ہوندے نا 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہندے، انہوں دے کندھے تے دو فرشتے بیٹھن، ایک کرامن کاتبین آدن، ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں لکھ دے۔ جڑے ویلے بندہ دنیا تو چلا ویندے یہ فرشتے کتھا ویندن، پوری جتنا عربی تفاسیر سارے چاہ گنو ان دے چکال لکھی ہوئی ہے کہ جڑا بندہ مومن ہوئے کلمہ گو ہوئے میرے آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والا ہوئے، جڑے ویلے دنیا تو ویندے فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرندن میرے مالک انہیں ساری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے، ساری زندگی تیرے نبی دا نال محبت دا رشتہ جوڑ کے رکھس، ہونے دنیا تو چلا گئے سکو عرش تے جگہ عطا فرما۔ اللہ فرمائے دے فرشتوں اے عرش پہلی فرشتہ تو پورے اگر اے میرے نبی نال محبت رکھیندا ہے، میرے نبی دا کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھن والا ہے، والی دی قبر تے چلے ونجو قیامت تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا ورد کرو، قیامت تک کوئی سال ثواب کرن دے رہو۔ اور اگر میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا سی، میرے نبی دا منکر ہے یا منافق ہے، والی دی قبر تے کھڑ کے قیامت تک اندے تے لعنت بھیجندے رہو۔ اے ایمان ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ جیڑا بندہ صاحب ایمان ہوئے، محبوب علیہ السلام نال محبت رکھن والا ہوئے، اگر دنیا تو چلا ونجے اودے ایصال ثواب دا بندوبست اللہ تے اودے رسول نے پہلے ہی کیتا۔ عزیزان محترم، اسا جڑے ویلے ایصال ثواب دی کوئی مجلس ہوئے نا تو نہ گن کے آدھے ہیں فلاں مرن والے کو، فلاں مائی کو، فلاں بچی کو ایصال ثواب کرنے ہیں، تو لوگ آدھن اے تسا نہ کیوں گندے ہوئے؟ اٹھاؤ مکتوبات شریف حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دے آپ فرمیندن میں روزانہ ختم خواجگان پڑھدا ہم نا ایصال ثواب کرندا ہم، اور ہیکنے میں کو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر کیتے، میں جڑے ویلے سامنے گیا والمحبوب علیہ السلام ہی پاسے دیکھن لگ گئے، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرے کو خطا تھی ہے، کوئی غلطی تھی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمائے مجدد میں کھانا حضرت عائشہ دے گھروں کھانا، میں کھانا حضرت عائشہ پاک دے گھروں کھانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بل میں آدھر میری آنکھ کھل گئی ہے، میں ہن دل نے سوچے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمائے؟ فرمائے میرے ذہن دے فوری خیال ہے جڑے ویلے میں ایصال ثواب دی نہ گندنا فلاں کوئی ایصال ثواب کرے نا فلاں کوئی ایصال ثواب کرے نا تو میں حضرت عائشہ پاک دا نام نہیں گندا، شاید حضور ہی واسطے ناراضگی دا اظہار فرمائے۔ فرمائے اون تو بعد
میں حضرت عائشہ پاک دا نام گنن لگا ول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت جلے تھی آپ خوش تھی کہ مل دے. اور حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ دے وچ ایک نقطہ لکھے، فرمایا جڑے ویلے اساں ایصال ثواب دی مجالس سجینے ہیں نا اساں کیا دیں اے اللہ سے جو کچھ پڑھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ہدیہ کرنے ہیں ول آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال جڑا دنیا تو چلا گئے او کوئی ایصال ثواب کرنے نہیں میں آدھے ہیں نا. اور بعض اوقات میں ڈائریکٹ آنکھ دینے ہیں کہ اللہ جو کچھ پڑھے فلاں کوئی ایصال ثواب کرنے ہیں. حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں کو جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے. میں عرض کی تھی حضور اے مسلمان طریقہ رائے جے ایک طریقہ ہے کہ اسا سرکار تواری بارگاہ پہلے ہدیہ کرنے ول توارے وسیلے نال اپنے مرن والے کوئی ایصال ثواب کرنے کئی ویلے ڈائریکٹ آ دیں انہاں دعائیں چوں بہتر کیڑا ہے. توجہ ہے انہاں دعائیں چوں بہتر کیڑا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طریقے دوئے بہتر ہیں ایصال ثواب دعاں دی طرح کچھ وے دے جڑا تسا ڈائریکٹ آ دے اے اللہ جو کچھ پڑھے اے مرن والے کوئی ایصال ثواب کرنے فرشتے ول نور دا خال چاہ کے ویدن کو رسیندن فلاں نے ایصال ثواب کیتے اگر میرے وسیلے نال بخشوال اللہ پہلے سارا دیدار کرویں دے والی ایصال ثواب دی خوشخبری سنے دے. اچھا ایک تا ایصال ثواب دا مقصد ہوندے دوجا مقصد یہ ہوندے کہ اپنی موت کو بھی یاد رکھا ونجے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین چون کیڑا مسلمان ہے جڑا آپ دا نام نہیں جاندا. آپ ایک نے اپنے امور دے وچ مشہور ہن ایک بندہ ہے ہوا کہ یا عمر لا تنسا موتک اے عمر اپنی موت کو کرا نہ بھولیں. آپ دے کیفیت تاری تھی گئے لرزہ تاری تھی گئے. آپ نے فرمایا نوجوان تیری ڈیوٹی روزانہ آ کے میری مجلس چی میں آکھیا کر تے کو سا وظیفہ دے سوں تو آ کے آکھنا کہ لا تنسا موتک اے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. اور روز آندا رہی ہے کچھ عرصہ گزرے آپ نے فرمایا میاں ہن نہ آویں. انہیں کہ حضور کیا تسا قاصد بدلی کر چھوڑے کوئی ناراضگی تھی گئی ہے کوئی مسئلہ تھی گئے. آپ نے فرمایا نہیں ہن سارے کولوں پکا قاصد آ گئے. حضور کیڑا؟ فرمایا میری داڑھی دے وچ ہن سفید وال آ گئے ہن تے کو آکھن دی ضرورت نہیں. تو آپ نے موت کو یاد رکھنا ہوندے کیونکہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے جڑا دنیا تو ویندے اوے دسا کے ویندے میں ویندا پیا اگلا نمبر تہاڈا ہے. اگر ہن بھی تو کو نصیحت نہ آئی تو ول کڈا عبرت پکڑے سو. اور تیسرا یہ ہوندے کہ جڑے ورثاء ہیں پسماندگان ہیں انہاں کو صبر دی تلقین کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے واسطے مینار نور بنا کے بھیجے. ترمذی شریف دی حدیث پا کے اوے تفسیر مدری چاہو روح البیان چاہو روح المعانی چاہو ساری تفاسیر دے اندر نا اے حدیث پاک انا للہ و انا الیہ راجعون دے تحت لکھی ہوئی ہے. حوالہ دے رہا دوست بیٹھن کام آسی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جنہ کہیں بندے دی اولاد دنیا تو چلی ویندی ہے بھاویں وہ دھی ہوئے یا پتر ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو پوچھتے فرشتوں جدہ تساں این بچی دی یا بچے دی روح قبض کی تھی ہے اندے والدین دی کیا کیفیت ہے اندے والدین کیا دیان. فرشتے عرض کرنے باری تعالی انہوں نے یہ کو جا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرمیندے فرشتوں گواہ تھی ونجو انہوں نے میری حمد کی تھی ہے انہاں والدین واسطے جنت دے وچ ایک مکان بنا دیو جہدا نام بیت الحمد رکھ چھوڑو. اے او لوگ ہیں جڑے میری رضا تے راضی ہیں جنہاں دی اولاد دنیا تو چلی ونجے اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے راضی رہندن اور انا للہ و انا الیہ راجعون آدن. اے ترمذی شریف وچ حدیث پاک ہے اور مستدرک حاکم دے وچ حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دی وصال تھے موت دے ہوتے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں کو تعزیت دا خط لکھے اور خط دے الفاظ کیا ہن فرمانے اے معاذ جڑے ویلے تیرا بیٹا دنیا تو چلا گئے تتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون این الفاظ دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے کو بہت ساری برکتاں اور جنت دے وچ تیرے مکان بناون دی بشارت سا کو عطا فرمائی. عزیزان محترم اور روح البیان اور روح المعانی دے وچ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جنہ کہیں دی اولاد دنیا تو چلی ویندی ہے عالم جوانی وچ ہوے یا بچپن وچ ہوے تو دنیا تو چلی ویندی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی اولاد دے
انتقال دے تے انا للہ و انا الیہ راجعون آدھے قیامت نے اللہ کو بغیر حساب دے جنت داخل فرمے سی، بغیر حساب دے جنت داخل فرمے سی۔ عزیزان محترم، جڑی صبر ہے نا، اللہ فرمائے ان اللہ مع صابرین، بے شک صبر کرن والے دے نال اللہ ہوں دے، صبر والے کو اللہ دی معیت نصیب تھی دی ہے، جڑے لوگ صبر کرن دن اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب خاص نصیب تھی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت نصیب تھی دی ہے۔ اور حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جڑے ویلے کوئی بندہ اپنے اولاد کو بشاق دے ہوتے انا للہ و انا الیہ راجعون دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرمے دے، فرشتو یہ بندے نے صبر کیتے میری رضا سے راضی رہے، کو بشارت رہے ہوتے معیت خداوندی نصیب تھی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب تھی گئے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عبداللہ جوادی انہوں کو ڈیوٹی لگی ہے کہ تو جہاد کرنے، آپ فرمائے میں جہاد کرنے نا جی آج نجلہ کے کنارے سے کیا میں اس کا پیچھے ایک خیمہ لگا ہے، خیمے میں ایک شخص ہے یہ دیکھتے ہوئے ہاتھ کرتے ہوئے پورے جناب والا پیر کٹے ہوئے پورے اس کے جناب سارے سارے مسلط ہے مکیاں ہیں اور زمان نہ پہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عبداللہ جہادی فرمائے میں جڑے میں لگیاں وہ بندے کا چہرہ دکھے پورے منہ کو دکھے میں دیکھ کے حیران کی گیا، تمہیں ہاتھ کٹے ہوئے تمہیں جناب پیر کٹے ہوئے جسم جو کہ الرجی ہے مکیاں چمڑیاں پہن وہ آدھے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نابینا ہے میں قریب گیا میں آکے یار تو عجیب آدمی ہے، تیرا جسم کوئی سلامت نہیں، عضو کوئی سلامت نہیں، تو آدھے آئے اللہ تیرا شکر ہے۔ انہیں آکے میں اللہ کا شکر نہ کرا تو بیا کیا کرا، میں صبر نہ کرا تو بیا کیا کرا۔ میں آکے اے دسا تو ہے کون؟ فرمایا تو میں کو چھوڑ، اے دسا تو میں کو کیا پوچھنا چاہنے؟ میں عرض کیجئے میں کہ جناب تمہارے ہاتھ سلامت نہیں، تمہارے پیر سلامت نہیں، تمہاری نگاہ سلامت نہیں، وال بھی تسا اللہ دا شکر ادا کرنے دے پہو، سبب کیا ہے؟ فرمایا بے شک آزا سلامت کہنی زبان تو سلامت ہے جنہیں اللہ دا ذکر کرے گا پیا۔ فرمایا زبان تو سلامت ہے جنہیں اللہ دا ذکر کرے گا پیا۔ میں کہ ایوں جی صابر اور شاکر بندہ ایک خیمے دے وچے ایدی خدمت کران تو اللہ راضی تھی پوسی، اللہ دا محبوب راضی تھی پوسی۔ میں کہ حضور کوئی میرے لئے خدمت ہوئے، کوئی حکم ہوئے تو دسو۔ انہوں نے آکے جناب میرا ایک 9 سال دا بچہ ہے، آج تیسرا ڈے ہے، وہ لکڑی چنن واسطے گئے، سارا جڑا ذریعہ معاش ہوئی ہے کہ اسے جناب لکڑیاں چن کے اپنی زندگی دا گزارا کرنے ہیں، کھاون پیون دا بندوبست کرنے ہیں۔ آج 3 دن گزر گئے، وہ گیا جو ہے واپس نہیں آیا، اگر تو پوچھتا ہے تو وانیوں کو لب کے گھرنا۔ عبداللہ جہادی فرمیدن میں جڑے ویلے گیا میں دیکھ کے ڈٹھے میرا دل پھٹ گئے، کلیجہ بہران دا ہے، وہ 9 سال دا بال مٹی دا ایک تو دا انہوں تے ڈھٹا ہے، ان دی وارد تھی گئی ہے، وہ دنیا تو چلا گیا۔ تیسرا دے ہے ان دے جسم کو کوے نچے دے پہن، پرندے نچے دے پہن۔ میں دیکھ کے ڈر گیا، میں آکھے یار اگر میں دے پیو کو وائن کے دسے ساں کہ تیرا پتر مٹی دے تو دے تلے آ گئے، وہ دنیا تو چلا گئے، وہ فوت تھی گئے، ان دے دل تے کیا گزر سی۔ میں ان بال دا جنازہ چاہ کے آیا ان خیمے دے وچ، میں آکھے یار اے دس اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انہاں کہ میرا ایمان ہے، میں کو بجھارتا نہ پا، میں کو دس بنیا کیا ہے، تھیا کیا ہے۔ انہیں کہ تیرا وہ بچہ جڑا 9 سال دا کماون واسطے گیا، لکڑی چن کے ویچن واسطے گیا ہے، مٹی دا تودا ڈھٹے، وہ دنیا تو چلا گئے۔ انہاں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے اے اللہ اے مال تائیں دیتا ہے تے واپس کین کی دے، اے تیری میرے کولو تیری امانت ہے۔ امانت جڑے ویلے لوٹاون دا وقت آوے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہیدا، دل کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہیدا، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ امانت کو لوٹا دینا چاہیدا ہے۔ فرمایا کہ جڑے ویلے عبداللہ جہادی فرمیندن انہیں یہ گال کیتی ہے نا، میں حیران تھی گیا، اتنے تک ان دی اکھیں چوں آنسو نکلن، آکے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ منہ چوں 3 دفعہ گال نکلی ہے، 3 دفعہ گال نکلی ہے، اور انہیں دی روح کفر سے انسری تو پرواز کر گئی ہے، اور دنیا تو چلے گئے۔ میں بڑا حیران تھیا، میں کہ یار یہ پتہ نہیں کون ہے اتنا صابر شاکر۔ آدھے جوں ہی روح پرواز کی تھی ہے نا، میں ڈٹھے
ہزاراں دی تعداد وچ لوگ کٹھے تھی گئے انہاں نے آ کے کوئی انہاں دا کٹیا ہویا ہاتھ چوم دے کئی انہاں دے جناب پیر چوم دے کوئی انہاں دے متھے دا بوسا گندے میں پوچھو لوگو تسا اے کون ہیں بزرگ انہاں کے تو انہاں کو نہیں جاندا میں کہ نہیں انہیں کہ ابو کلابہ محدث ہیں جڑے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے شاگرد ہیں فرمایا 20,000 بندہ انہیں جنازے چاہے میں پوچھے لوگو تو آپ کو پتہ کیویں لگے کہ یہ محدث دا جنازہ ہے انہیں کہ عبداللہ جہادی تے کو نہیں پتا جڑے ویلے انہی روح پرواز تھی ہے نا حاطف غیبی تو آواز آئی ہے آج میرے نبی دا عاشق او صابر شاکر بندہ دنیا تو ویدہ پہ جائے اپنی بخشش کراؤنی انہیں جنازے شریک تھی وجہ چاہے ان دی بخشش یہ حوالہ کتاب و سکات علامہ ابن حبان نے لکھے پہلی جلد صفحہ نمبر 222 تک اور یہ حوالہ ابن جوزی نے عیون الحکایات دے وچ لکھے یہ تو اگلی گال صبر دے ہوتے رود الریاحین دے وچ علامہ یافعی نے نقل فرمائے جڑے 835 ہجری دے امام ہیں جڑے حرم شریف دے امام رہ گئے جنہیں دے دروس مکہ شریف چل دے رہن مسجد نبی شریف چل دے رہن وہ حضرت امام یافعی فرمیدن کہ ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اسماء الرجال دے کتاباں دے وچ انہاں دا نام ہے سند دے وچ آپ انہاں لوگاں جڑے حدیث پاک دے اسناد نقل فرمیدن تا ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ ایک نے میں خانہ کعبہ دا طواف کرن واسطے گیا میں کیا ڈٹھے کعبے دا طواف کرن دا ودا ایک عورت ہے بڑا سارا قادے اون تے انوار و تجلیات دی بارش تھی نہیں پئی ہن ظاہر ہے وہ بندہ کوئی عام تو نہ ہے کہ جڑا انوار و تجلیات دی بارش کو دیدا بھی آئی کیونکہ انوار و تجلیات دی بارش کو اللہ تبارک و تعالی دے اسرار و رموز کو دیکھنے واسطے ظاہری اکھی دے نال دل دی اکھی بھی سلامت ہونا لازمی ہے فرمایا میں ڈٹھے وہ خانہ کعبے دا طواف کرن دی ودی مائی انہوں تے انوار و تجلیات دی بارش ہے انوار و تجلیات دی بارش ہے میں بڑا حیران تھیا کہ یار ایک پوری دنیا طواف کرے دی پئی ہے لیکن ایک عورت اندے سر دے ہوتے انوار و تجلیات دی بارش ہے ان دا سبب کیا ہے فرمایا میں ان دے قریب تھی گیا یار اگر تھی سکے تے کو بلاو چاہ درود شریف پڑھو اونچے آواز اصل ہے جو لوگوں نے ڈٹھا کہنے تو کو سارے وال دیکھنا پہ وندے تو اچھا حضرت ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ فرمیدن مئی دے چہرے دے انوار و تجلیات دی بارش میں قریب گیا میں کہ ون کے کو سلام کراں جو ہی سلام کرنے لگا میرے منہ والے پاسے دیکھا کہ ابو الحسن سراج یہ جڑی انوار و تجلیات دی بارش تھی یہ پوچھنا چاہنے کیوں تھی نہیں پئی ہے فرمایا میں کو پتہ لگے تو صاحب کاشف ہے یہ کاشف ہے یہ کو تو پتہ لگ میں دے میں قریب گیا جلے انہیں میرا نام کیتے میری حیرت میں ورتا حیرت جڑو بھی گیا کہ عجیب معاملہ ان کو میرے نام دا ہی پتہ ہے نام ہی چھپایا کہہ نہیں فرمیدن جڑے ویلے میں آکے مائی اے دس تیرے چہرے دوتے بڑا سکون ہے سکینت تاری ہے انوار و تجلیات دی بارش جاری ہے اے دس آتے کیڑا عمل کیتے جن دی وجہ کو ہر ویلے نور دی بارش برستی رہ دی ہے عمل کیڑا کیتے جن دی وجہ کو نور دی بارش ہے انہیں آکے ابو الحسن سراج اگر میں تے کو اپنی کہانی دس دے وہاں تیرا جگر پگل کے منہ دے رستے باہر آوے سی میں کہ دسا انہیں آکے جڑے ویلے ایک قربانی دی عید ہے میرے گھر والے نے بکرا ذبح کیتے جڑے ویلے بکرا ذبح کیتے نا چھوٹا بیٹے نے ڈٹھے وڈے نے ہی واسطے آدن بالاں دے سامنے چوریاں تیز نہ کرو جانوراں دے سامنے چوری تیز نہ کرو اے جڑے نکے معصوم بال ہوندے نا اے دیکھ کے نقل کردے نے فرمایا انہاں دے سامنے جانور ذبح نہ کرو فرمیندی او مائی آدی ہے کہ جڑے ویلے قربانی دا دے ہے میرے خاوند نے ایک بکرا ذبح کیتے وڈے نے جڑے ویلے ڈٹھے نا چھوٹے کو آکھے میرا بیرا چل جویں ابے بکرے کو ذبح کیتے نا کٹھے چل میں تے کوئی میں ذبح کر کے دیکھا فرمیندن میرے وڈے پتر نے چھوٹے کو ذبح کر دیتے جڑے ویلے وہ تڑپے نا چونکہ وہ خون نے گردش ماری ہے وہ جنگل دی طرف دوڑ پے میرا والدوں کو پکڑن میرا گھر والوں کو پکڑن واسطے گئے اپنے بال کو وہ اتنی دور چلا گئے کہ بھیڑیاں کو چاہ کے بڑی دور نکل گئے بھیڑیاں دور نکل گئے میرا خاوندوں کو لبیدا جنگل دور گئے اتھا چونکہ پانی کہنا ہے سخت گرمی ہے میرا
گھر والا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، وہ میرے بیٹے کو بھیڑیا چاہ گئے، ایک قتل تھی گئے، ایک کو بھیڑیا چاہ گئے، گھر والا جڑا میرا خامد ہے پیاس دی وجہ کو ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، پچھو میرا ایک پوترا جڑا بامبڑے کھاندا ہا، وہ جڑی میں ہانڈی چڑھا کے رکھ گئی ہمی نا، وہ میرا پوتر جو گئے نا ہانڈی دے نیڑے، وہ اندھے تے الٹی تھئی ہے، ان کو بھا لگ گئی ہے، وہ سڑ کے اتھائی راکھ تھی گئے، وال میں جناب والا میری ایک بیٹی ہے جڑی شادی شدہ ہے، جڑے ویلے ان کو خبر ملے کہ میرے والد دا گھر برباد تھی گئے، کچھ نہیں بچا، ان دی اتھا آہ نکلی ہے، وہ اتھو دنیا تو چلی گئی ہے، فرمایا میرا کچھ نہیں بچا، ساری اولاد ختم تھی گئی ہے، میں رات کو رون دی ہمیں ایک نے جانے جانا دی زیارت نصیب تھی ہے، جانے کائنات دی زیارت تھی ہے، مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے، فرمایا او میری امتیا گال چھوڑ، ہر ویلے تو رونی ہے، تیرے اکھائیں چو آنسو نکل دے راندن، رستے دو ہی نہیں، ایک صبر دا رستہ، ایک بے صبری دا رستہ، اگر تو صبر دا رستہ اختیار کرے سے اللہ تبارک و تعالی تے کو انعام و اکرام عطا فرمے سی، اور اگر تو بے صبری دا مظاہرہ کرے سے اللہ ناراض تھی سی، اور صبر کرے سے تے کو معیت خداوندی نصیب تھی سی، اے ہن میں تران دا صبر کیتے میں اپنی اولاد واسطے ایصال ثواب تا کرے نہیں روندی نہیں کہ میرے آقا دا فرمان ہے، اور اللہ نے قرآن وچ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اے میرے صبر دی برکت ہے میں آج کعبے دا طواف کریں دی ودیاں انوار و تجلیات دی بارش برستی پئی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ بیٹھ کے اللہ جیسے قرآن کی فرمائے یوم لا جلسو بانو ولا بنو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت والے نے بعض کے بیٹے کامل آتے ہندی تشریح دے علامہ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ایک شخص ہے وہ دے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہے، دوسری بیٹی پیدا تھی ہے، تیسری بیٹی پیدا تھی ہے، چوتھی بیٹی پیدا تھی ہے، یہ سارے کئی جائے لوگ اپنی گھر والی کو میں اگر اور بیٹی پیدا تھی تو طلاق کی حالت پہلے سے چلی جائے گی، اور جنابوں نے جائل نے آتے اپنی گھر والی کو کہ اگر ہون تیری بیٹی تھی تو میں تے کو طلاق دے دیتا، وہ جڑی گھر والی ہے نا وہ محبوب علیہ السلام کی عاشق ہے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی تکلیف آوے نا تو محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرتے اور وہ سمجھ دیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کا معنی کیا ہے؟ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کہ محبوب علیہ السلام کو اپنا دکھ سناؤ، محبوب دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرو، مائی مدینے تو منہ کر کے عرض کرے دیے اے سبز گنبد مکین، اے میرے نبی سونے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والے میں کوئی میں آکھے ہن دساؤ میں کیڑے در تے ونجا کہندے کولوں بھیک منگا، رونی ہے جڑے ویلے وہ خامد رات کو ستے خواب دے دا پے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت برپا حکم دیتے کہ کو جہنم وچ گھن ونجو، ہن جلے جہنم وچ گھن کے ویندن ایک بیٹی ایک دروازے چا ویندی ہے، دوجے پاسے ویندے دوجی بیٹی آ ویندی ہے، تریجے پاسے ویندے تریجی بیٹی آ ویندی ہے، ہن بیٹے ہن 6 تے جہنم دے دروازے ہن 7، جلے 7ویں دروازے تے گئے چیخ نکل گئی ہے کہ ہن میں کو جہنم تو کوئی نہیں بچا سکتا، اکھ کھلی ہے، اپنی گھر والی کو آکھے اے دساتے کیتا کیا ہے؟ فرمایا جڑے گنبد خضرا دے مکین مومناں دی تکلیف اپنے دل دے تے محسوس کرے نے میں ہوں نبی دی بارگاہ عرض کیتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے تے کوئی لکھائے کہ بیٹیاں دی قدر کیا ہوندی ہے، قیمت کیا ہوندی ہے، دلائل النبوت دے وچ بھی ہے، حجت العالمین دے وچ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی واقعے کو نقل کیتے، شفا شریف دے وچ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے، آپ فرمیندے ایک قبیلہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیٹی دنیا تو گئی ہے سر زندہ درگور کیتی ہے، انہیں 2 واقعات ہیں، ایک خود ہے ایک قبر ہے، میں ملا کے عرض کرے دا پیا، اور یہ واقعہ 3 کتابیں موجود ہے، فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیٹی چلی گئی، اگر تو سائیں کو زندہ کر دے ہوتا سے سارا قبیلہ کلمہ پڑھ گن سو، اور میرے آقا علیہ السلام یہ تو نہیں فرمایا کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس وہ جڑی دنیا تو چلی گئی ہے یہ تو زندہ کرنا صرف عیسیٰ علیہ السلام دا کام ہے، اللہ دے اذن نال عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر سکتے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نا بابا آپ نے نہیں فرمایا، فرمایا چلو، آپ نے جڑے ویلے قبر تے گئے من کے بچی کو آواز دیتی نے، بچی کو اللہ نے زندہ کیتے، جلے زندہ کیتے فرمائے نے بیٹا دسا میں کون ہوں، انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے نبی ہو، جڑا تو کو مانوے سی جہان بھی کامیاب ہے اگلے جہان بھی کامیاب ہے، جڑا تو کو نہ منے سی تا بھی خائب و خاسر ہے اگلے جہان بھی وہ خسارے چراسی،
ہن میرے آقا علیہ السلام دا اختیار دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتر اے دسا اپنے والدین نال ونجنا چاہنی یا اپنے رب کول ونجنا چاہنی؟ جیڑے پاسے ونجنا چاہویں دسا تے کو نہیں بھیج دیواں۔ وہ بچی نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کو اپنے والدین کو کئی ہزار گنا زیادہ مہربان پاتے میں اپنے رب کو واپس ونجنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے ایمان دی نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دی برکت نال فرمایا نا لو کان مسلمان، اگر مرن والا مسلمان ہوئے، لو کان مومنن فی روایت اخرى اگر مرن والا مومن ہوئے۔ ایمان دی اتنی بڑی دولت ہے۔ ہن ایمان جنہاں کو اللہ نے نصیب کیتے اگر وہ ایمان دی حفاظت نہ کرن نا، حضرت ابو عباس تیجانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں، فرمیندن ہر مومن دی جڑی دل دے نال نہ ایک نور دا تار ہے جڑا محبوب علیہ السلام دے روضہ پاک نال جڑیا ہوئے۔ جدہ او نبی دے عاشقاں دی مجلس وچ باندے، نبی دی محبت آواز سن دے، محبوب علیہ السلام دے عشق دی گال سن دے اور نور دے وچ اضافہ تھیندے۔ اور اگر ایسے لوگاں نال باوے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے منکرن ول او نور دا تار ختم تھیندے تھیندے مرن تو پہلے تار ہی کٹ ویندے، خاتمہ ایمان تے نہیں تھیندا۔ اللہ محفوظ فرماوے محبوب علیہ السلام دے غلام حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا دے غلام ہیں۔ آپ فرمیندے میں چھوٹا جیاں بال ہم تے میری طبیعت خراب تھی گئی ہے۔ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ میرا ابا گھن گئے۔ جڑے ویلے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ میرا ابا گھن گئے نا، تو میرے ابے نے عرض کی کہ حضور میرا پتر ہے، ان دی طبیعت خراب رہندی ہے، مہربانی کرو۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب کرو، سرکار نے این جگہ تے کی میں چٹکی کٹی ہے، چوڑی پاتی ہے۔ جی میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑی پاتی ہے نا، تو حضرت فراز فرمیندے فوراً ہی میں کو ہوں چٹکی والی جگہ تے وال ہو گئے۔ جب تک حضرت فراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہنا وہ وال نظر آنے، دور نزدیک دے لوگ آ کے حضرت فراز دے متبرک والن دی زیارت کریں دے، اتنی دور آ کے زیارت کریں دے۔ فرمایا ایک وقت آئے میں ڈٹھے ایک بندہ حضرت علی دے خلاف بولے دا بیٹھا، میں اندے نال یاری لاگی دیا۔ جڑے ویلے میں اندے نال یاری لئیے نا، میرے ابے نے میں کو فرمایا تے کو نہیں پتا اے جڑے متبرک وال ہیں نا، اے محبوب علیہ السلام دے فیضان دی ایک علامت ہے۔ جڑا بندہ ایوں جے لوگاں نال باوے جڑے صحابہ اور اہل بیت دے نال محبت نہیں رکھیں دے، او فیضان نبوت ختم تھی ویندے، کٹ ویندے، ملدا ہی نہیں۔ اتے میں نہیں منی، میں ہن کمرے دے وچ میرے والد نے میں کو بند کر چھوڑے، ایک مہینہ میں بند رہیا۔ ایک مہینے بعد میرے والد آکھے کہ دیکھ گن، میں دیتا تو میرے وال گر گئے، وہ جڑے سرکار نے چٹکی بری آئی نا چوڑی پاتی تے وال تھی، وہ وال گر گئے۔ میں اللہ دی بارگاہ عرض کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ استغاثہ کیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جیندہ رہا تیرے محبت کرن والے نال باساں، تیرے صحابہ کو دیکھ کے ٹھرن والے نال باساں، تیرے اہل بیت دا ذکر سن کے خوش تھی ہونے والے نال باساں۔ اگر میں جو دل و توبہ کیتی ہے، میں کہہ رہا تھا وال دوبارہ ہو گئے۔ اور میرے والد نے آ کے ڈٹھا نہیں کہ جیڑا بندہ محبوب علیہ السلام دے نال محبت رکھن والے، انہاں دے نسبتاں دے نال پیار کرن والے لوگاں نال باندھے فیضان نبوت ہمیشہ جاری اور ساری رہندے۔ اللہ تبارک و تعالی سکو محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرماوے۔ کیونکہ ختم دا وقت تھی گیا۔ اچھا درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ عزیزان محترم، اسا جڑے عزیز و اقربا کٹھے تھی وینے ہیں، دوست احباب کٹھے تھی وینے کول خانی تے کٹھے تھی وینے دا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری ہے، علماء کثیر تعداد تشریف فرمائیں، اور راوی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرمیدن ایک نے جانے جانا دی محفل سجی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام تشریف فرماہن، دریائے رحمت جوش چاہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑے میرے کئی امتی دے جنازے دے وچ 40 بندے ہوسن او جنازہ بخشا ویسے، ول فرمائے 100 بندے ہوسن، ول فرمائے 3 صفوں ہوسن۔ ہی واسطے علماء اور فقہاء نے ترتیب دی تے اگر بندے تھوڑے ہوئے نا 6-7 ہوئے تو ایک امام ہوئے پچھو 3 بندے کھڑے تھی وین، دوجی صف 2 بندے دی ہوئے، تریجی 1 بندے دی ہوئے، تاکہ محبوب دا جڑا حکم ہے وہ پورا تھی وین۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمائے جیندے جنازے دے وچ 4 بندے آکھدے سے نے مرن والا جنتی ہے، اللہ کو جنتی کر دے سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں عرض کی حضور اگر 4 نہ آکھن، حضرت فاروق اعظم دی نگاہی دے دے پہن کے کل کو حسد دا پیکر بڑی دنیا پیدا تھی ویسی، بغض رکھن والے بڑی دنیا پیدا تھی ویسی۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے جڑا کئی بندے دی تعریف کرے اور ایصال ثواب دی مجالس سجاوے، محبوب علیہ السلام دے غلاموں کو اچھائی وچ یاد رکھے۔
آپ دے بنا فرمیدن میں عرض کی تھی حضور اگر 4 بندے نہ آکھیں تا میرے آقا علیہ السلام فرمایا اگر 3 بھی آکھ دے میں جنتی ہے تو اللہ جنتی کر ول میں عرض کی تھی حضور 3 بھی نہ آکھیں سرکار نے فرمایا 2 آکھ دے میں ول فرمیدن میں کو خود شرم آئی ہے میں اگر ایک بھی آکھاں تو محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چا آپ فرما دے میں نہ ایک ہی آکھ دے میں تو مرن والا جنتی ول میں عرض کی تھی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماؤ جڑے ویلے بندہ دنیا دے وچ رہندے اون دے معاملات ہوندن کوئی مرد فوت تھی ونجے عورت فوت تھی ونجے تو ہن اگر جنازے والے آکھ دے بھئی جنتی واقعی اللہ جنتی کر دے میرے آقا علیہ السلام فرمائے میں اپنے رب کو سوال کیتے باری تعالی اگر مومنین آکھ دے بھئی جنتی ہے تو جنتی کر دینے اللہ فرمائے میرے محبوب اے زمین تے مومنین میرے شاہدن اور ستار ہونا میری صفت ہے لوگاں دے نقائص تے پردے پاونا میری صفت ہے اے اتھائی رہے کہ آدھنے جنتی ہے مہینہ دے آکھن تے لوگوں کو جنتی کر دینا عزیزان محترم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاریہ سے لکھے فرمایا وہ تو جڑا دنیا تو چلا گئے نا تو جڑا ان کو آدھے جنت ہی ہے اللہ جنت اون دے واسطے لازم کر دے جائے جنت ہی آکھے اللہ ان کو بھی جنت ہی بنا دیں اللہ ان کو بھی جنت ہی بنا دیں کیونکہ بعض لوگ دنیا تو ونجن والے خود ایسے نیک ہوندے انہاں دا جنازہ پڑھو اللہ صاحب دی بخشش کر دے کئی جنازے وچ ایسے نیک لوگ ہوندے جنہاں دے ونجن دے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دی بخشش و مغفرت فرما دے تو میں عرض کرتا کہ ایمان دی دولت اتنی بڑی نعمت ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء اٹھاونا حضرت فرید الدین عطار والا ہن تے جنہاں ترجمہ کیتے واقعہ کٹ چھوڑے فارسی والی اوریجنل کتاب وچ واقعہ موجود ہے ایک مجوسی آئی آگ دا پجاری آئی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا ہمسایہ آئی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ڈٹھے بے قریب المر گئے مرن دے قریب ہے اون دے قریب گئے فرمائے نے آج ہی وقت ہی کلمہ پڑھ چا وہاں کہ حضور جڑے مسلمان ہی وینا تسا آدھے کو جیوے کریں دے کو جیوے توارے قول فعل تضاد مہی واسطے ڈردا مہی واسطے کلمہ نہیں پڑھدا انہاں فرمایا تے کو لوگاں نال تعلق نہیں ہونا چاہیے تے کو اپنے رب اور رسول نال تعلق ہونا چاہیے تو کلمہ پڑھ انہاں کہ میری زندگی جہاں آخری سانس ہے اگر میں دنیا تو چلا گیا فوت تھی گیا کیا میرا ایک کلمہ پڑھنا اے ایمان کہنا ہونا میرے کم آسی حضرت خواجہ حسن بصری فرمائے جڑے ویلے بندہ شرک دی دنیا کو چھوڑ کے حالت ایمان چاہتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھو تے کرم فرمے دے او کو ساری نعمتاں آتی ہیں جڑے ویلے توحید اور رسالت تے کار بنتی دے اللہ نعمت عطا فرمے دے انہاں کسی والے کو مہربانی کرو میں کو لکھ کے دیو چا کہ جی تو کلمہ پڑھ اللہ تے کو جنت عطا فرمے سی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ لکھ کے دے رہی تھے مجوسی نے کلمہ پڑھے فوت تھی گئے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمیدن ساری رات میں بے چین رہیاں ساری رات میں زارو قطار روندہ رہیاں کہ یار میں پتہ نہیں کیوں لکھ کے دیتے پتہ نہیں اللہ میرے نال کیا معاملہ کرے سی وال میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی واسطے لکھ کے دیتے ایک توڑا امتی تا وددہ ہے نا ایک بندہ توڑا کلمہ تا پڑھتا ہے توڑی روح مبارکہ خوش تھی گیا ہی واسطے میں ضمانت لیتی ہے فرمائے رات کو میں ڈٹھے کیا دے دھاپیاں کہ وہ جڑا مجوسی ہے نا جنت لباس پا کے ٹہل دا پائے میں کہ سنا کیا بنی انہیں کہ صحیح اپنی چٹ اپنے کول رکھو میرے رب نے فرمایا حسن بصری ضمانت رہ رہی تھی دی زبان نال آخر ہی کافیہ لکھ کے دیون دی ضرورت ہی کہیں اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایمان دی دولت اتنی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نعمتاں نال سرفراز فرمے دے اور آج دا جڑا دور ہے نا ایک گال یاد رکھو بہر دے ممالک وچ ونجو نا عجیب و غریب افراتفری ہے جڑے غیر مسلم ہیں نا انہاں نے لیزر شواواں لایا ہن او اپنے عیسائیاں کو بچوں کو آدن اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو منگو او فوراں چاکلیٹ انہاں دی جھولی چاپ ہوندی ہے ولو آدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منگو جڑے ویلے کوئی شے نہیں دے ڈٹھے عیسیٰ علیہ السلام دا فیضان جاری ہے میرے آقا علیہ السلام دا فیضان کوئی نہیں معاذ اللہ جاری اس قسم دی او خرافات مبتلا کردن میں سمجھدا اون دا ذمہ دار بھی سارے مسلمان لوگ ہیں انہاں کو چاہیے کہ ہر ویلے اپنے نبی دی عظمتاں بیان کرن اپنے نبی دی شاناں بیان کرن میں ایک مثال لے کے گفتگو کو اختتام دی طرف گھن میں نا اگر کوئی 4-5 بندے اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک ہندو ہوئے ایک یہودی ہوئے ایک عیسائی ہوئے تو ایک مسلمان ہوئے اور انہاں دی بحث شروع تھی ونجے ہندو آکھے سارا جڑا ہنومان ہے نا جڑا معاذ اللہ سارا بھگوان ہے نا وہ 40 من وزن کمان دے 2 ٹکڑے کر دے دسو تمہارے نبی وچ کوئی کمال ہے
اور اگر یہودی آکے کہ سارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آسا مریں دے پتھریں دے اتے چشمے پھوٹ دیں، یہ توارے قرآن موجود ہے، کیا توارے نبی یہ کمال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی عیسائی آکے سارے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں دے ہن، کیا توارے نبی دے وچ کمال ہے؟ ہن اگر اتھا کوئی ایسا مسلمان بیٹھا ہوئے جی نبی تہن معاذ اللہ کچھ کر نہ سکتے ہن، کوئی دسو مسلمان تھی سی؟ دسو ایمان اللہ، کیا انہیں دل دے وچ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باسی؟ کیا انہوں دے دل دے وچ محبوب علیہ السلام دا پیار باسی؟ یقیناً کوئی نہ باسی۔ اور اگر توارے وچوں جڑا بے شک پڑھیا یا نہ ہوئے علماء دی گفتگو سن کے، علماء دی محبت دے واز سن کے، کریں ودوہا دے چہرے دا ذکر سن کے، واللیل دے زلفے دا ذکر سن کے، ما زغل بصر و ما تغادی کاجل والے اکھاں والے نبی دا ذکر سن کے اگر وہ کھڑا تھی ونجے وہ آکے ہندو تائیں جڑا آکے بھئی ہنومان 40 من وزنی کمان دے ٹکڑے کر دکھیں دے، ایک کوئی کمال نہیں، سارا نبی تو ہے جڑا زمین تے کھڑ کے چاندر دے 2 ٹکڑے کر دکھیں دے۔ سبحان اللہ۔ سارا نبی تو ہے جڑے چاند دے 2 ٹکڑے کر کے دکھیں دے۔ اے یہودیو تسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا ہمارے چشمے پھوٹیں، کوئی شک نہیں، سارے قرآنی گال تے شاہد ہے، لیکن اے دسو پتھراں دے وچوں چشمے کڈنا تا سوکھا ہے، کوئی انگلیاں ہی تو چشمے کاٹ کے دکھاوے نا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، جنگ تبوک تو میرے آقا علیہ السلام واپس آئے، صحابہ نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کہنی، میرے آقا علیہ السلام فرمائے مشکیں دے منہ الٹے کر دو، ایک کٹورے چ پانی گھن کے آؤ۔ محبوب علیہ السلام نے انگلیاں رکھے، حضرت ابو ہریرہ فرمیندے پتہ ہی میں لگدا ہی حوض کوثر دا کنیکشن محبوب دے ید اللہ والے ہتھاں نال تھی گئے، محبوب دے ہتھاں نال حوض کوثر دا کنیکشن تھی گئے، چشمے پھٹنے شروع تھی گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوین فرمیندے خدا دی قسم وہ تو 1500 صحابیاں اگر 3 لاکھ بھی ہوئے نا تو پانی ختم نہ تھی گیا۔ اے عیسائی تایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتن، کوئی شک نہیں، سارا قرآن گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا اللہ دے اذن نال دیتی ہے، سارا قرآن گواہ ہے۔ لیکن جنہ کو عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھائے، پتہ نہیں جنہ کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتے، پتہ نہیں انہیں کلمہ پڑھے نہیں پڑھیا۔ سارا نبی تو وہ ہے زندہ دی تعریف ہے، مردہ دی تعریف ہے، جنہیں زندگی رہ چکی ہوئے۔ سارا نبی تو ہے جنہیں پتھروں کو کلمہ پڑھائے، سارا نبی ہوئے جنہیں درختوں کو کلمہ پڑھائے، سارا نبی ہوئے جنہیں دعا تے دیواراں نے آمین آکھے، سارا نبی تو ہے جی میں جانور دی مہار پکڑے دے نا سرکاری میں درختوں دی ٹہنی جو پکڑی انہوں کو ملا کے رفع حاجت واسطے گھن کے درخت نال چل دے گئے۔ ہاں جی، اور تسا یاد ہے عیسیٰ علیہ السلام نے شفا دیتی ہے، یاد رکھو جنہیں کو شفا دیتی ہے انہوں کا ذکر موجود نہیں۔ میرا نبی تو ہے جیڑی دھرتی تے مدینے تے قدم رکھے سنا، میرے آقا فرمائے لوگو جلے میرے شہر مدینہ دے وچ آؤ نا اپنے سوارے کو تیز کر دو، منہ تو کپڑا ہٹا دو، بل لمبے لمبے سا گنو، کیونکہ مدینہ شریف دی مٹی اچ شفا ہے، مدینہ شریف دی ہوا اچ شفا ہے۔ بل میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جڑے ویلے تسا محبوب دے عظمتاں اور شاناں آج ہی دور دے وچ ضرورت ہے ہر بندہ گھر دے وچ بیٹھ کے اپنے نبی دی سیرت دا ذکر اپنے بالیں کو سناوے، کنا ودوہا دے چہرے دا ذکر سناوے، واللیل دے زلفے دا ذکر سناوے، بازغ البصر و ما طغیٰ دے کاجل والے اکھی والے محبوب دا ذکر سناوے، محبوب دے حسن بیان کرے، محبوب دے کمالات بیان کرے، محبوب دے معجزات بیان کرے، محبوب علیہ السلام دی سیرت صورت اپنی اولاد کو سکھاوے تاکہ محبوب دا عشق باوے تے غیر دا حملہ دل دے اتے نہ تھیوے، محبت رسول ہمیشہ دل چلاوے، سینہ مدینہ پڑھ وجے۔ اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں کو اللہ دے اذن نال شفا دیتے انہوں دا ذکر کہنی، لیکن جڑی دھرتی تے میرے آقا نے قدم رکھے فرمایا مدینے دی مٹی شفا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلی اچ ویندے پن، الوفا دے اندر وفا الوفا دے اندر علامہ عبد الرحمن سمہودی رحمت اللہ علیہ نے لکھے مدینے دی گلی دے وچ ویندے پن تے ایک جناب والا اصحاب صفہ دا سپاہی صفائی کرنا پے، مدینے دا گرد و غبار اڈے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خیالی دے وچ اپنے منہ دے تے کپڑا رکھے، اصحاب صفہ دا سپاہی آدے حضور تسا سنیا نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرمائے مدینے دی مٹی شفا ہے، مدینے دی مٹی شفا ہے۔ تسا حضور تسا سنیا نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹائے، فرمائے یار بالکل تو ٹھیک آدھا پائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے مدینے دی مٹی دے شفا ہے، مدینے دی مٹی دے شفا ہے۔ حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی والا رحمہ فرمیندے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حس کو سلامت رکھے تو مدینے ونجو تو آج بھی تو مدینے خوشبو محسوس تھی سی، اے بھائی کوئی خوشبو نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طیب و طاہر سانساں دی خوشبو ہے جڑی قیامت تک مدینے دی گلی وچ بہ کے دی راس جیڑا بندہ
محبوب علیہ السلام دی محبت دے وچ جیندے مردے ان دی زندگی محبوب علیہ السلام دی محبت وچ گزرتی ہے، اللہ ان کو کئی نعمتوں تو مالا مال فرمے دے۔ تفسیر ابن کثیر دے وچ ایک واقعہ لکھا ہے حدیث پاک ہے، ویسے مشکات شریف وچ تھوڑا جائندہ حصہ ہے تے تفسیر ابن کثیر دے وچ بڑی طویل حدیث ہے۔ فرمیندن ایک بچہ ہی محبوب علیہ السلام دی آ کے زیارت کریں دا اتھے محبوب تشریف گن وجہ تے جتی چاہ کے بغل وچ پیندا چا، لیکن حضرت عمار دی کیفیت کو دیکھ کے، حضرت بلال دی کیفیت کو دیکھ کے، حضرت سمیہ دی کیفیت کو دیکھ کے، حضرت زنیرہ دی حالات کو دیکھ کے، حضرت بلال دی تکلیفوں کو دیکھ کے وہ ہن اظہار نہ کریں دا محبوب علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار نہ کریں دا، بس محبوب علیہ السلام دے چہرے مقدسہ کو دیکھ کے ہٹ ویندا۔ ایک نہیں میں تھے کہ بیمار تھی گئے، قریب المرگ تھی گئے، پتر ابے نے پوچھے پتر دسا تیری کوئی خواہش ہوئے، انہیں کہ ابا اگر میری خواہش پوچھ دے تو ون سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر حضور تمہارا عاشق دنیا تو ویندا پے، تمہارا عاشق دنیا تو ویندا پے، سرکار کرم فرماؤ تشریف گناؤ۔ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جڑے ویلے قاصد گئے، میرے آقا علیہ السلام نے نالین مبارک نہیں پاتی، دوڑ کے آئین آ کے اپنے غلام کو اپنے عاشق دا سر اپنی جھولی دے وچ رکھے نے اور سر دے تے ہاتھ پھیرن لگ گئے اور پوچھے نے تیری خواہش کیا ہے، ذرا تسا چشم تصور وچ دیکھو، اسا اے دعا کرنے اے اللہ مردے وقت محبوب دا کلمہ نصیب تھیوے، محبوب دی زیارت نصیب تھیوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او کتنا عاشق صادق ہے، دنیا تو ویندا پے، رخ مصطفیٰ نظر دے سامنے ہے، والضحیٰ دا چہرہ نظر دے سامنے ہے، واللیل جا زلفاں نظر دے سامنے ہیں۔ ہن محبوب علیہ السلام ہاتھ پھیرندن کہ انہیں سر دے ہوتے اور میرے آقا فرمیندن ہن تو کیا چاہنے، حضور میں کو کلمہ پڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھ کلمہ۔ حضور ایک عرض ہے، میں نماز نہیں پڑھی، میں روزہ نہیں رکھا، میں زکوٰۃ نہیں دیتی، میں حج ادا نہیں کیتا، کیا کلمہ جو پڑھے سو جنت دی ضمانت لیندے ہو؟ جنت دی ضمانت لیندے ہو؟ محبوب علیہ السلام فرمائے ہاں تے کو جنت دی ضمانت ہے، جیڑا مشرک کلمہ پڑھے این پاسے آوے اللہ ایک نماز ہی نہ پڑھے، میرے دامن دی برکت دے نال اللہ جنت عطا فرمے دے۔ جنت اعمال دے نال نہیں ملدی، حضرت آمنہ دے لال دے نال ملدی ہے، انہاں دے کرم نال ملدی ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھ، انہیں کلمہ پڑھ گی دے، کلمہ پڑھ دے رخ مصطفیٰ تے نظر ٹکی ہوئی ہے، اور نوجوان دنیا تو چلا گئے، ان دی روح پرواز کر گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نسا ایک عجیب کیفیت لٹھی ہے، نواں مسلمان تے ہونے نو مسلم ہے، لیکن دین دی برکت ایسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے اکھیں چوں آنسو، حضرت فاروق اعظم دے اکھیں چوں آنسو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھیں چوں آنسو، مولا علی دی اکھیں چوں آنسو۔ اسارے تا پتہ بھی ہے کہ فلاں مومن ہے، والوی ایسا زبان اور تان تو باز نہیں آدے، تان و تشرید تیر برسائی رکھ دے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے دین دا حسن ہے کہ صرف اور صرف اپنے اندر کو دیکھو، اپنی کیفیت کو دیکھو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، حسد نہ کرو، کہیں دے اتے زبان درازی نہ کرو، تان و تشرید تیر نہ برساؤ۔ فرمایا ہون مسلمان تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دی چار پئی کو چاہو، انہیں والد عرض کی تھی حضور میرا تا اون والے ہاں جڑے ویلے توارا نہ جڑا توارا تھی اندے وال کائنات دا نہیں، اندے وال تساں آپ ہی والی ہو گئے، تساں مہربانی کرو ان کو گھن ونجو۔ صحابہ فرمیندے اساں نوجوان کو چاہتے مسجد نبی شریف وچ گھننا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتے کو غسل لو، غسل لیتا گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھائے اور جنت البقیع دے وچ جنازہ کیتی ویندن۔ اج محبوب علیہ السلام دے چلن دا انداز جڑا جدا ہے، میرے آقا اپنی انگلیاں دے بل چلدے پئے، ایڑی زمین تے نہیں ٹکے دے، انگلیاں دے بل چلدے پئے، ایڑی نہیں ٹکدی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پاسے آندن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پاسے آندن۔ سونا اج چلن دا انداز جدا ہے، اج او کیفیت کہیں نہیں، آپ اپنی جڑی پوری تلی زمین تے نہیں ٹکے دے، پورا قدمین شریفین زمین تے نہیں ٹک دے، اے تساں انگلیاں دے بل چل دے پئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک آون والے عاشقوں کو پیغام دیتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا عاشق ہے نا، میرے عاشق دے جنازے چ اتنے فرشتے آئے کہ پیر رکھن دی جا کہنی، پیر رکھن دی جا کہنی، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے پیغام دیتے۔ ہن کوئی بندہ یہ آکھے کہ یار وہ تو عاشق ہے، محبوب دا صحابی ہے، تے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمائے کہ عاشق ہے تے ہی واسطے فرشتے آئیں جنازے چ۔ کیا اج دے عاشق دے فرشتے آندن جنازے چ؟ اگر این ذہن سوال ہوئے تو میں این جواب دیتی ونجا۔ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے حج تے گئے نا، تمام صحابہ موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام دے غلام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس صداواں بلند ہیں۔ میرے آقا فرمائے میرے غلاموں خاموش تھی، مجھے تمہارے نبی کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمائے؟ فرمائے میرے صحابہ تو کو مبارک ہوئے، اللہ نے
نے عرش تو تمہارے واسطے سلام ہی بھیجے، بخشش دا پیغام ہی بھیجے۔ اللہ کروڑا رحمت نصیب فرماوے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار مقدس تے آپ نے فرمائے یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، حضور سارا خاص ہے یا بعد آنے واسطے بھی ہے؟ میرے آقا نے شریعت دا مزاج سمجھائے، فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا کام تسا کرے سو اللہ جڑا تو کوئی انعام عطا فرمے سی، قیامت تک جڑا وہ کام کرے سی وہ انعام اللہ ان کو بھی عطا فرمے سی۔ محبوب علیہ السلام نے شریعت دا مزاج دساری تے کہ شریعت دا مزاج کیا ہے۔ تو ہن اج جڑا محبوب دا عاشق اسی دنیا تو ویسی فرشتے اج بھی آ سکتے، کیونکہ جڑے صحابہ کو انعام ملے قیامت تک وہ انعام اوے ملتے رہندن۔ ول محبوب علیہ السلام نے وہ اپنے عاشق صادق کو خود لہد دے وچ اتارے، جڑے ویلے سردی دا موسم ہے، مدینے وچ بڑی زور دی سردی پوندی ہے، سردی دا موسم ہے، محبوب علیہ السلام باہر نکلے نا آپ پسینے تو شرابور ہیں، اور آپ دا معطر پسینہ موتیاں دی طرح نور و انوار دی تجلیات دی بارش دی طرح پسینہ چہرے دوتے آیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسینہ کیوں ہے اتنا سخت سردی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے چونکہ میرا عاشق ہے نا، اور ان دے استقبال واسطے جنت دے حوراں ہیں، انہاں دی گرمی دی وجہ کولو میری جسم تے پسینہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب محبوب علیہ السلام دا عشق نصیب فرماوے، محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرماوے، محبوب علیہ السلام دی عزت دا محافظ بناوے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دا چوکیدار بناوے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرماوے، ساری بچی کو دارین یا سعادت نصیب فرماوے، برز کی معاملات آسان فرماوے، خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی ہمسائیگی نصیب فرماوے، آمین و آخر دعوانا۔